السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگ و بیان گولیوں کے متعلق بات کریں گے۔ تو سنگ و بیان کی کمپوزیشن کیا ہے، یعنی ان کے اجزاء کیا کیا ہے۔ آئرن گلوکونیٹ ہے، وٹامن B12 اس میں شامل ہے، وٹامن C ہے، فولک ایسڈ ہے، سوربیٹول، کاپر سلفیٹ ہے اور منگنیز سلفیٹ ہے۔ اب ہم سنگ و بیان گولیوں کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ سنگ و بیان گولی کی پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم انیمیا میں استعمال کرتے ہیں۔ انیمیا کیا چیز ہوتا ہے؟ انیمیا جب انسان میں آئرن کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو ہم انیمیا کہتے ہیں، کیونکہ آئرن کی کمی کی وجہ سے بدن میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے سنگ و بیان کیپسول کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس کی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وٹامن کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ وٹامن کی کمی کس وجہ سے انسان میں واقع ہوتی ہے؟ وٹامن کی کمی بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وٹامن کی کمی کمزور غذا کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وٹامن کی کمی پریگننسی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے سنگ و بیان کیپسول کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ سنگ و بیان گولی کی ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جلد کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کو جلد کا تکلیف ہوتا ہے، جلد کی یعنی سکن انفیکشن ہوتا ہے، تو سنگ و بیان کیپسول بھی بعض حالات میں مفید ہوتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن دیئر میڈیکل کنڈیشن۔ فولک ایسڈ کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ سنگ و بیان گولی فولک ایسڈ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ فولک ایسڈ کی کمی اکثر خواتین میں حمل کے دوران پیدا ہوتی ہے، جس سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ صحیح طور سے میڈیکلی صحت مند نہیں ہوتا۔ تو ایسی کمی کو دور کرنے کے لیے سنگ و بیان گولی انتہائی مفید ہے پریگننسی کے دوران۔ اتفاقی قبض کو ختم کرتا ہے۔ سنگ و بیان گولی کی ایک اور اچھی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک قبض تو وہ ہوتا ہے جو دائمی ہوتا ہے، جسے ہم کرونک کانسٹیپیشن کہتے ہیں، لیکن ایک اتفاقی قبض ہوتا ہے جو ایسے قبض کو ختم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات سنگ و بیان گولی مفید ہوتی ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے جسم میں ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا غذا کمزور ہوتی ہے، وہ ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، جس سے انسان کی جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور ایسی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے آپ سنگ و بیان گولی استعمال کر سکتے ہیں۔ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ خون کے سرخ ذرات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ خون کے سرخ ذرات سنگ و بیان گولی کے استعمال سے بڑھتے ہیں، لیکن یہ کم کیوں ہوتے ہیں؟ کم تبھی ہو سکتے ہیں جب انسان میں آئرن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو خون کے ذرات میں اضافہ کرنے کے لیے سنگ و بیان کیپسول انتہائی اہم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے وقت سنگ و بیان گولی استعمال کرنی چاہیے انسان کو۔ اور ملٹی وائٹامن کیپسول جب بھی آپ استعمال کریں تو یہ خیال رکھیں کہ آپ ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں یا کسی بھی فارمیسی والے سے۔ ابھی ہم سنگ و بیان گولیوں کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بیان کریں گے۔ اگر آپ کے منہ میں ناخوشگوار ذائقہ پیدا ہو تو سنگ و بیان گولی اس وقت استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے سنگ و بیان گولی کی۔ اس کا دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے چکر آنا۔ اگر آپ سنگ و بیان گولی استعمال کرتے ہیں اور ان گولیوں کے استعمال کے دوران آپ کو چکر آنا محسوس ہوئے تو سنگ و بیان گولی کا استعمال بند کیجیے یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ اس کے ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے دل کی جلن۔ اگر آپ کو دل کی جلن محسوس ہوتی ہے، مطلب معدے میں تیزابیت محسوس ہو، تو بھی سنگ و بیان کیپسول کا استعمال بند کریں یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، جیسے آپ کو اپنا ڈاکٹر مشورہ دے۔ اس کی ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ چھوٹی یا بڑی پیشاب کی کالی رنگت۔ آپ کی اگر چھوٹی پیشاب زیادہ ڈارک کلر کی ہو یا بڑی پیشاب کالی رنگت کی ہو یا ڈارک کلر کی ہو تو یہ بھی سنگ و بیان گولی کی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ایسی حالات میں آپ سنگ و بیان کا استعمال ترک کریں۔
حاملہ خواتین ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں. حاملہ خواتین کے لیے تو یہ استعمال کرنی چاہیے لیکن ڈاکٹر سے مشورے کے بعد, کیونکہ خواتین کے حمل کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ہی آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ کن حالات میں یہ استعمال کرنے چاہیے حاملہ خواتین کو اور کب نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سائیڈ افیکٹ اس کا سر کا درد بھی ہے. اگر استعمال کے دوران سر کا درد آپ کو محسوس ہو تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور ایسے حالات میں سنگوبایان گولی تبھی استعمال کریں جب آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر اچھی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے. ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.